الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، بات چل رہی تھی لا اکراہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ دین میں کسی بھی قسم کی زبردستی کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ دین میں کسی بھی جبر کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو اپنے قریب کرنا پسند نہیں کرتا، وہ تو دین میں بھی زبردستی نہیں کرنے دیتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ابو جہل اور ابو لہب کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے کتنے دوست تھے، یہاں تک کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی، آپ کی موجودگی ان کے قریب تر تھی، لیکن ان کی خواہش یہ تھی اور ان کی اپنی چوائس یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور رہیں، تو پھر واقعی وہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیے گئے۔ ہم سب کو بھی یہ چوائس دی گئی ہے، ہم سب کو بھی یہ خواہش دی گئی ہے کہ ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے قربت اختیار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوستی اختیار کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے دوری بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار ہم کو دے دیا گیا ہے۔ آپ کے ساتھ کون زبردستی کرتا ہے کہ آپ پوری رات جاگتے رہیں اور فجر کے وقت سوتے رہیں؟ یہ آپ کے ساتھ کون زبردستی کرتا ہے کہ آپ پوری رات اپنی مشغولیت اختیار کریں اور جب فجر کی اذان ہو تو آپ تمام کی تمام مشغولیات چھوڑ کر آپ سو جائیں؟ ظاہر ہے کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عمل اور ہمارا نفس ہے جو ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہم اس راستے کو ترک کر دیں اور اس راستے کو چھوڑ دیں جو پسندیدہ ہے، اور اس راستے کا انتخاب کریں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، اور ہم نے جو راستہ انتخاب کیا ہے، جس راستے کو منتخب کیا ہے، وہ راستہ ہمیں کس سمت لے کے جا رہا ہے اور کس گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ہم سے راضی ہونے والے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔